اچھا جناب، میں اس کا تفصیلی آپ کو جواب دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میں پتہ نہیں کس وجوہات پہ خان صاحب نے مجھے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تھا، واٹر، پاور، پیٹرولیم. مگر 4 سال تک جب تک خان صاحب رہے، صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی بلوچستان میں، اس میں مجھے بلایا گیا. اس کے علاوہ میرا کوئی رول نہیں تھا. یہاں تک کہ پورے ان 4 سال میں مجھے آفس تک الاٹ نہیں کی گئی. پریولیجز تو اپنی جگہ پہ ہیں. بیٹھنے کے لیے پورے اسلام آباد میں خان صاحب کے پاس کوئی ایک کمرہ نہیں تھا جو مجھے دیا جاتا. اور آپ کو شاید علم ہے، ان کے دور اقتدار کے اندر، پاور کے اندر، میں نے 2 دفعہ ان کی جو عنایت تھی، مجھے جو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تھا، 2 دفعہ میرے پاس پروف ہیں. اور اس وقت کا میڈیا بھی اس کا وہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو جا کے ریزائن دی تھی کہ میں آپ کے یہ جو آپ نے میرے ساتھ عنایت کی ہے مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں یہاں پہ کوئی مفادات لینے کے لیے نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہاں پہ. تو میں آپ کے ان پالیسیز کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. خان صاحب نے ایک بہت بڑی مہربانی کی میرے ساتھ. میں یہاں پارلیمانی لیڈر تھا اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. ان کے پاس پورا ایک لا ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھا اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو کہ ان کو پارلیمانی لیڈرشپ سے سردار ہند کو ہٹایا جائے، جو نہ ان کا اختیار تھا اور نہ وہ کر سکتے تھے. یہ اختیار منتخب ایم پی ایز کا تھا. تو خان صاحب کی ہمارے ساتھ بہت شفقت تھی، بہت محبت تھی. اس لیے ہم نے تو اس وقت بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہاں ہم خاموش، سائلنٹ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں. جب میں نے جوائن کی تھی تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. تو اب ہم بیٹھ کے غور کر رہے کہ آیا ہمیں مستقبل میں، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں، ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی بلوچستان جو ہمارے ہم خیال دوست ہیں، ہم مل کے بہت جلدی کوئی فیصلہ کریں گے. اچھا سردار صاحب،